اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں ایک اہم نصیحت بیان فرمائی گئی ہے اور ایک شائستہ اور پاکیزہ طریقہ بتایا گیا ہے فیملی لائف کے متعلق۔ اسی میں ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا، اور جب، تم طلاق دو، النساء، عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پوری کر لیں، اجلہن، اپنی مدت یعنی عدت کی مدت، فلا، تو نہ، تعذلوہن، روکو انہیں، ان کے، ینکحنا، وہ نکاح کریں، ازواجہن، خامند اپنوں سے، اذا، جب، ترادو بینہم، آپس میں وہ راضی ہوں اس بات پہ، بالمعروف، دستور کے مطابق، ذالک، یہ، یوعظو، نصیحت کی جاتی ہے، بہی، اس سے، من، جو، کانا، ہو، منکم، تم میں سے، یومنو، ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، ذالکم، یہی، ازکا، زیادہ ستھرا ہے، صاف ہے، پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، وَأَطْہَرُ، اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کا علم ہے اور ہمارا علم محدود ہے۔ اب ان الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اردو میں اس کو سمجھنا چاہیں تو اس آیت میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں اردو میں ہماری زبان میں ملتے ہیں، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے معنی کو۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا قرآن کے آیات کو پڑھتے ہوئے غور اور فکر کیا جائے تو اس کے الفاظ و معنی سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو، ترجمہ کو سمجھنے کے لیے اپنے اردو کے الفاظ کو بھی ذہن میں تازہ رکھیں۔ جیسے اس میں نہایت الق، تم، طلاق کا لفظ آتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نساء، عورتیں، عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ینکحنا، یہ نکاح سے لفظ نکلا ہے یعنی نکاح، ازواج، زوج اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ترادو، راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، معروف طریقے سے یعنی دستور کے مطابق، یوعظو کا لفظ بھی اردو میں بعض کے واعظ و نصیحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، واعظ سے یوعظو نکلتا ہے، یومن، و ایمان رکھتا ہے اللہ پر، یوم الآخر، آخرت کے دن پر، ذالکم، یہ، ازکا، زیادہ صاف ستھرا ہے، لکم، تمہارے لیے، او اطہر، اطہر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، پاکیزہ، واللہ یعلم، بھی الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، علم رکھتا ہے، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، لہذا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ ان، بشرطے کہ، ظننا، وہ خیال کریں، جان کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ان کے، یقیمہ، وہ قائم رکھیں گے، یہ بھی یقیمہ کا لفظ بھی قائم سے نکلا ہے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، وتل کا، اور یہ، حدود اللہ ہے، اللہ کی حدود ہے، یبینھا، واضح کرتا ہے ان کو، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے، یعنی جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا درجہ کتنا بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ چیزوں کو کتنا اکرام دینا چاہیے۔ تو جو علم والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم رجعی طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، تو تم نہ روکو انہیں کہ وہ اپنے نکاح کر لیں اپنے پہلے حامدوں سے، جبکہ راضی ہوں وہ آپس میں جائز طریقے سے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو ہے تم میں سے ایمان لاتا اللہ اور آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ حکم زیادہ پاکیزہ اور ستھرا ہے تمہارے لیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں عورت کے ذاتی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اسلام عورتوں کے حقوق کا بھی محافظ ہے اور مردوں کے حقوق کا بھی محافظ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں ایک رسم تھی کہ اپنی متعلقہ بیویوں کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، ایک تو طلاق بھی دیتے تھے اور پھر ہم ان کو تنگ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ تنگ نہیں کرو، جاہلیت کی یہ رسم چھوڑ دو، اور عدت گزرنے کے بعد عورت کو اپنی مرضی کے ہم سے نکاح کرنے کی اجازت دے دو، شرط یہ ہے کہ یہ رضامندی شرعی قاعدہ اور قانون کے موافق ہو۔ اس آیت میں 3 نصیحتیں بتائی گئی ہیں 3 جملوں میں، اور یہ نہایت ہی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کن لوگوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام ان لوگوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتا یا ان کی پرواہ نہیں کرتا تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اگر رکھتا ہے تو جواب دہی کے احساس کے تحت وہ ان احکام پر عمل کرے گا۔ لہٰذا سمجھ لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں اور اپنے ایمان کی فکر کریں کہ کیا ان کے ایمان میں کوئی خلل تو نہیں ہے۔ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ورڈکٹ دے دیا ہے کہ یہی تمہارے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں صاف اشارہ ہے کہ پیدا کرنے والے مالک کو انسان کی نفسیات کا پتہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے میں ہی معاشرے کی پاکی اور پاک دامنی قائم رہتی ہے، ورنہ خرابی، فتنہ فساد اور آلودگی کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو کسی جائز طریقے سے روکیں گے تو وہ ناجائز طریقے اختیار کرے گا، خفیہ تعلقات پیدا کریں گے، اس سے بدنامی بھی ہوگی، عزت کی بربادی بھی ہوگی، اور اس کا وبال ان کو ہوگا جن کی وجہ سے یہ گناہ یا یہ نقصان یا یہ ظلم سرزد ہوا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننا چاہیے کہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحتوں کو جانتا ہے کہ کس چیز کے کرنے میں تمہارا فائدہ ہے اور کس چیز کے کرنے میں تمہارا نقصان ہے، اس لیے تمہارا بھلا اور بہتری اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی فرما برداری میں ہی ہے۔ ابن کثیر میں فرمایا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل وہی کر سکتے ہیں جن کا شریعت پر ایمان ہو، جن کو اللہ کا ڈر ہو اور جنہیں قیامت کا خوف ہو، وہی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں کہ کیونکہ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، اور اپنی حمیت اور غیرت جو کہ شرع کے خلاف ہو اس کو دفن کر دیتے ہیں، اور اپنی مرضی کو شریعت کے ماتحت کر دینے میں ہی بہتری ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کرنے میں فائدہ، کیا نہ کرنے میں نقصان ہے، اور یہی چیز ایک معاشرے کے لیے طہارت اور ظاہری اور باطنی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں کسی گناہ میں ملوث ہونے کا امکان نہیں ہوگا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ،
ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکیٰ لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم منا کے حد پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شک شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، جنت کے راستوں میں چلا دے، اور قرآن اور سنت یہی دو راستے ہیں، انہی راستوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ۔ جنت میں داخلے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے پہ چلتے ہوئے جنت میں داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔